نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ میں کل ڈرائیو کر رہا تھا اور آسام سے، ہندوستان سے ایک نارمل کال میرے پاس آئی۔ وہ بیچارے پیسے خرچ کر رہے تھے اور میں عام طور پر جب نارمل کالز آتی ہیں نا تو پک کر لیتا ہوں، واٹس ایپ کی کالز اٹینڈ نہیں کرتا کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن جب آدمی پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کی کال اٹھا لیتا ہوں۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی، وہ مجھ سے اصل میں یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ 7 بار اللہم اجرنی من النار پڑھنا کیسا ہے فجر اور مغرب میں؟ تو یہی سوال کہ کیا صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے 7 بار فجر اور عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھا جائے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے پناہ دے دے؟ میں آپ کو شیخ سعد الخسلان اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ حكم هذا الدعاء بعد صلاتي الفجر والمغرب اللهم أجرني من النار 7 مرات. فجر اور مغرب کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 مرات، 7 مرتبہ کہنا کیا حکم ہے؟ ورد هذا الدعاء من غير تقييد بصلاة الفجر والمغرب. اس دعا کی احادیث میں ذکر موجود ہے، لیکن اس کا تعین یا وقت کا تعین نہیں کیا گیا ہے کہ یہ فجر یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھی جائے گی۔ الحديث المروي في تقييد ذلك. اور وہ حدیث جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ مغرب کے یا فجر کے بعد پڑھی جائے گی، اس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ الفجر والمغرب حديث ضعيف. حدیث ضعیف، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، وسلم كان يقول اللهم أجرني. اللہم اجرنی من النار، اپنے آپ کو آپ جہنم سے بچانے کے لیے ان الفاظ کی ادائیگی کے کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مطلقا من غير تقييد بصلاة الفجر والمغرب. وعلى ذلك نقول لا يشرع تقييد ذلك بصلاة الفجر والمغرب لأن الحديث المروي في ذلك ضعيف. وہ جو حدیث آئی ہے اس سلسلے میں وہ نہایت ہی ضعیف ہے۔ البتہ ان الفاظ سے اپنے رب سے یہ دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں ان الفاظ یا اس طرح کے الفاظ۔ یہ حدیث امام احمد ابن حنبل، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں نقل کی ہے، اور ابو داؤد نے بھی سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 5079 پر نقل کی ہے کہ اذا صلیت الصبح فقل قبل ان، آپ صبح کو جب فجر کی نماز سے فارغ ہوں تو کسی سے بات کرنے سے قبل 7 بار اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا، یہ کہیں تو آپ کو اگر اس دن موت آ جائے تو اللہ رب العالمین آپ کو جہنم سے بچاؤ لکھ دے گا۔ اور اگر آپ مغرب کی نماز پر کسی سے بات کرنے سے قبل 7 بار اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور 7 بار اللہم اجرنی من النار، میں تجھ سے آگ سے بچاؤ کا سوال کرتا ہوں، تو اس رات اگر وہ فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آگ سے بچاؤ اس کے لیے لکھ دے گا۔ اس حدیث میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کلمات عشاء کے بعد نہیں کہے جائیں گے جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے، علامہ البانی نے اس کو سلسلۃ الضعیفہ میں نقل کیا ہے۔ تو اس بنا پر نہ تو یہ دعا نماز فجر اور نہ ہی نماز مغرب کے بعد کہنی واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے۔ تیسری چیز حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو جنت کہتی ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جس نے 3 بار جہنم سے پناہ طلب کی تو آگ کہتی ہے اے اللہ اسے آگ سے پناہ عطا فرما۔ اس حدیث کو سنن ترمذی نے اور حدیث نمبر 2572 پہ، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4340 پر، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع میں بھی نقل کیا ہے، لیکن یہ کسی وقت اور نماز کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت کہا جا سکتا ہے۔ تو مومن کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال اور جہنم سے بچاؤ
کا سوال یا طلب کرے اور اس میں کسی وقت کا تعین نہ کرے، نہ تو نماز اور نہ ہی اوقات میں، بلکہ کسی بھی وقت وہ مانگ سکتا ہے۔ وضعفه شديد فلا يعمل به. فضعف شدید، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی شدید ضعف اس حدیث میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس حدیث پر یہ کہہ کر عمل کرنا کہ فجر اور مغرب سے عشاء سے اس کا تعلق ہے، یہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ولكن إذا أراد الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء فهذا حسن. فهذا حسن. اللهم أجرني من النار، اللهم اعتقني من النار، اللهم أعذني من النار. وقد أثنى الله تعالى على من يدعو بهذا الدعاء. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات تو ثابت ہے کہ آپ دعا جہنم سے پناہ اور جنت کی طلب کیا کرتے تھے۔ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدح کی ہے، ان کی تعریف بیان کی ہے جو کہ اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ سے ہمیشہ طلبگار رہتے ہیں۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ فمن الله علينا تو وقال. یہاں شخص سعد الخسلان اور کبار علماء اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ الفاظ یہ کہنے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اللہم اجرنی من النار، بغیر مغرب کی نماز کے، بغیر فجر کی نماز کے کہ 3 مرتبہ ہم کہیں یا 7 مرتبہ ہم کہیں، آپ کبھی بھی کہیں، یہ مبارک الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا ویاکم من النار، اللہم اجرنا ویاکم من النار، اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں، ہمارے پیاروں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء و اقارب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے موت جو لوگ ہمارے اس دنیا سے انتقال کر گئے ان سب کو اللہ رب العالمین جنت میں ملا، جنت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون